صحیح ہے، بات وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں وہ اللہ کی رضا اذن خدا سے ہو رہا ہے، نہیں اذن خدا۔ رضوان اور اذن میں فرق ہے، رضوان اذن مشیت سب میں فرق ہے۔ ہاں رضوان تو الگ ہے، اچھا اور اذن اور مشیت میں کیا اذن بھی، فرق ہوگا؟ اذن اور مشیت میں بھی فرق ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اذن ان جگہوں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر بندے کا انپٹ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر انسان کو بھی ایک کام کرنا ہے، یعنی جو ظلمات سے نور کی طرف خدا نکال رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں نکلے گا انسان جب تک خود اقدام نہیں کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، ایسے مقامات پر اذن کا ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، اور جہاں اس کا وہ نہیں ہے وہاں مشیت کا لفظ ہے، ہاں، جہاں پر انسان کا مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا کی ایک چاہت ہے، اب اس میں تم چاہو نہیں چاہو فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، صحیح صحیح صحیح۔ جی، اور کوئی بات؟ اب اس میں جو وہ تھا وہ 5 اسٹیپس جو اس میں پتا لگے تھے کہ ایک تو جو سورس آف ہدایت ہے جی، اس کا اس کی معرفت آئیڈینٹیفیکیشن، ہوں، اس کے بعد ایکشن بندے کی طرف اتباع رضوان مطلب الہی۔ جی رضوان الہی، جی، اس کے بعد اللہ کا ایکشن کہ اس نے سبل السلام۔ سلام کی طرف ہدایت دے دی، جی، اینڈ دین اس کے بعد وہ بندہ نکلا بیزنی، سبل السلام پر آنے کے بعد خدا اسے نکالتا رہے گا ظلمات سے نور کی طرف، ہاں یعنی وہ صراط مستقیم سے قریب ہوتا رہے گا بإذن اللہ۔ اور پھر آخری آخری میں، ہدایت اور ملے گی، آخر جو ہے وہ ہے صراط ہدایت مستقیم، ملے گی ہدایت ملے گی۔ صراط مستقیم کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے تک جو ہے وہ شیطان آپ کو لاسٹ جی مومنٹ تک اٹیک کرتا رہے گا۔ ہاں، کرتا رہے گا، امیدوار رہے گا کہ بھٹکا دوں۔ جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ قرآن کریم نے باقاعدہ ایگزامپلز دی ہیں ان لوگوں کی کہ جو ایمان کے یا کہہ لیں کہ ان ظاہری ایمان کے کافی بڑے ہائی لیول پر جانے کے بعد گمراہ ہوئے۔ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ حیدر بھائی السلام آپ علیکم۔ لوگ حیدر بھائی بتا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی حیدر بھائی یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس کو ذرا ایکسپلین کریے گا، من تبع رضوان ہو، اس کی رضا کن چیزوں میں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، بہت سادہ سے میں نے بلکہ بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ رضوان الہی جو ہے وہی دین ہے، کہ جس میں جب خدا نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو اسپیشلی، تو نمبر 1 جو رضوان الہی ہے وہ محرمات اور مکروہات سے بچنا، یعنی کہ ایک جملہ جو میرے ذہن میں بات ہے کہ حرام مومن کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حرام والی بات جو ہے وہ عامت المسلمین کی پرابلم ہے، کہ یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے حرام ایگزسٹ نہیں کرتا، مومن کی باؤنڈریز مکروہات سے بنتی ہیں۔ یعنی مومن تو اس کے لیے اس بات کا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ حرام کے اس میں جائے کہ میں نعوذ باللہ حرام میں مبتلا ہوں یا نہیں، بلکہ مومن تو حرام سے ٹوٹلی معمون اور الگ ہوتا ہے، وہ مکروہات پر فکر زیادہ کرتا ہے کہ ان میں نہ پڑ جاؤں۔ تو رضوان الہی کی اتباع یعنی وہ دین، وہ احکامات پہلی سٹیج پر جو ہم کو رسول کے ذریعے سے بتائے گئے، شریعت اسلامی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کام کرنا۔ اور دوسری جو بات اس میں ہی ہے جو اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ خدا نے جیسا دین ہمیں دیا ہے، دین کو اس طریقے سے لینا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا۔ جو بات میں بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمارا اپنا سیلف فیبریکیٹڈ دین ہے،
ہمیں اپنی چیزیں ہم نے اس میں 10,000 گزائیں گی. تو اس طریقے سے رضوان الہی کی اتباع نہیں ہوتی. یعنی احکامات خدا کی پابندی اور دین کے کو اس طریقے سے اخذ کرنا جیسا دین خدا نے دیا ہے، جو وہ بھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ گمراہ اور شقی نہیں ہوگا. جی بات واضح ہو رہی ہے؟ صحیح، جی 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 ماشاء اللہ. اچھا، یہ آیت تو بہت امپورٹنٹ ہے نا، یہ 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ جی جی یہ تو جی کافی، جی بالکل سمجھ آ سورہ مائدہ 15-16. حالانکہ 15-16 صراط مستقیم کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک بڑا جامع بیان موجود ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے، وہ 3 جگہوں پر، کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ٹھیک، صراط مستقیم کی بہت سمپل لیکن ظاہر ہے کہ جامع تعریف ہے، اس کو کھولنا پڑے گا. تو اس کو کھولنے کے لیے پھر یہ آیت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. فاعبدو، جب تم نے یہ بات ریئلائز کر لی کہ وہ ہم سب کا رب ہے، پس اس کی بندگی کرو. ریئلائزیشن کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی بندگی. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. ٹھیک، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی گہری بات ہم لوگ عام طور سے سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے وہ آیت کوٹ نہیں کی. لیکن صراط مستقیم کو سمجھانے اور بیان کرنے کے لیے سورہ مائدہ کی یہ 2 آیتیں بہت کلیئر ہیں، کہ جو آپ کو پورا سیکوینس بتا دیتی ہیں صراط مستقیم پر آنے کا. اور اسی لیے میں نے جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ جاننے کے بعد اب بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر ہم الحمدللہ بولیں، آمین بولیں، اور اس قسم کی باتیں کہ جو یعنی کہ بہت زیادہ شاید ریلیونٹ بھی نہیں ہے خدائی سفر کے حوالے سے. لیکن کہ کم از کم ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو بہرحال اگر وہ ہم اس الحمدللہ اور اس پر بھی آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اس بات پر کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم مغضوب علیہم اور ضالین میں سے نہیں. اس پر تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں تو ہم اس پر تو الحمدللہ کر سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں، جی بالکل کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اس کے اچھا بعد آپ کہتے کہ کچھ مثالیں قرآن سے دیں گے جن کی جو کہ بہت ہی میں تو کہہ رہا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ میں کون نے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن نے بتایا ہے کہ جو اچھے ایمان کے معیار پر آنے کے بعد بدبخت ہوئے. کون لوگ ہیں؟ سر ہمارے یہاں جو لوگ علی اللہ کہتے ہیں، جو نہیں قرآن کی وہ بات کر رہا ہوں قرآن کی بات، اب قرآن کی بات رضوان کر رہے بھائی، ہیں، رضوان بھائی قرآن کی میں بات قرآن کر کی رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں. قرآن سے کیا؟ قرآن سے بول رہے ہیں. سر قرآن میں ایک بلم باور کا ذکر ہے کہ بہت زہد کی پیک پر پہنچنے کے باوجود اس کو ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے تکبر کی وجہ سے. نہیں تکبر وغیرہ نہیں ہے، وہ بہت ہی انسٹرکٹیو آیتیں ہیں، بہت زبردست آیتیں ہیں. کیونکہ قرآن ایسے نہیں، میں بہت آپ لوگوں سے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ قرآن جو ہے نا دقت مانگتا ہے. آپ سب لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی 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 دقت مانگتا ہے نا قرآن. سرسری پڑھیں گے تو کہیں نہیں پہنچیں صحیح گے، نہیں ہوتا، آپ کو اترنا پڑتا ہے. کہیں بھی نہیں پہنچیں گے آپ سرسری پڑھ کے. جی وہ آیتیں کون سی ہیں اس کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. بلعام بن باعور کا نام نہیں ہے قرآن میں، لیکن آپ نے درست فرمایا
کہ ایک شخص کا ذکر ہے اور وہ ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، کہ اس کو ان لوگوں پر تلاوت کرو ایک شخص کی، اور وہ شخص کیا تھا کہ ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور آیتوں کا علم عطا کرنے کے بعد اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو رفعت اور بلندیوں تک لے جاتے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیوں انہیں کیسے عجیب بات ہے کہ لیکن مشیت الہی، ولو یعنی اگر ہم چاہتے، لیکن مشیت الہی میں یہ چیز نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جو تھا اس بندے نے خود اوپر کی طرف نہیں دیکھا، اس نے آیات خداوندی کا علم حاصل کیا اور زمین سے چمٹ گیا. اخلد الی الارض، اخلد خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو، پرماننس کو. اخلد الی الارض یعنی وہ بالکل زمین سے لپٹ گیا کہ مجھے اس سے علیحدہ ہی نہیں ہونا ہے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مادیت کے ساتھ ہی رہنا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کے بعد اس نے اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کی. فَمَثَلُهُ، اب یہ میں پورا ایگزیکٹ نہیں پڑھ رہا، یعنی اس میں تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے. تو اس کے پیچھے پھر شیطان لگ گیا جب اس نے یہ کام کیا. وہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مشیت الہی کہ انسان بلند ہو یہ ڈپینڈ کرتی ہے خود ہمارے اوپر، کنڈکٹ ہماری چوائس پہ. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ 175 176 سورۃ الاعراف. آپ ابھی اس کو نکال کے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس بندے کا نام نہیں ہے جس کو خدا نے اپنی آیتیں دیں، آیتوں کا علم دیا، لیکن اس آیتوں کے ذریعے سے وہ چاہتا تو بلندیوں تک خدا کی مدد سے پہنچ جاتا، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا، یعنی مادیت کو اس نے اپنا نصب العین بنا لیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے لگ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کے، جو میں آپ لوگوں کو بار بار مثال دیتا ہوں نا، کہ ایمان ایک آپ کا محفوظ قلعہ ہے، عصمت ہے آپ کے لیے. وہ سب دیواریں گر گئیں اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر جب شیطان پیچھے لگ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ شکار ہو ہی گیا. اور اس کی مثال دی ہے قرآن نے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے کہ اگر اس پر بوجھ ڈالو تو بھی زبان باہر نکال کے رکھتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان باہر نکالے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ ہے کہ اسے آیات خداوندی کا علم عطا ہوا، اور اس کے بعد وہ یہاں پہنچ گیا اپنی دنیا پرستی اور خواہش پرستی کی بنا پر. تو یہ وہی بات ہے کہ جب انسان جب تک سبل میں ہے اس وقت تک 100% گارنٹیڈ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اسی لیے تزکیہ نفس کی بے انتہا اہمیت ہے. تزکیہ نفس، اور اس کے بعد اپنے نفس پر نگراں رہنا، واچفل رہنا. یعنی یہ نہیں کہ ہم سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں نے جو ہے میرا تزکیہ ہو گیا اور اب میں آرام سے سو جاؤں جا کے. یہ نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس میں ہمیشہ خرابیاں نکالنا ہے، اچھائیاں ڈالنا ہے، اور اس پر واچفل رہنا ہے، ہر وقت نگراں رہنا ہے کہ یہ کہیں اس کے خلاف تو نہیں ہو رہا، کہ میں نے معمولی سا بھی کوئی کام کیا کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں آ گئی، خود پسندی تو نہیں آ گئی، عصبیت تو نہیں آ گئی. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو زیادہ تر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرتی ہیں. ٹھیک، گڈ. ایک مثال یہ ہو گئی. سر قارون کا بھی ہے نا کہ وہ دوسرا قارون، جی، جی جس کا واقعہ ہے سورہ قصص میں، جی آیت نمبر 75 وغیرہ کے بعد سے، کہ قارون بھی ایک
ظاہراً کافی ہائی لیول کا مومن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اور جس کی وجہ سے اس کو کچھ اسپیشل فیورز ملے تھے حضرت موسیٰ سے. کہتے ہیں، اب یہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے اس نے کچھ ایسی چیز سیکھی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ سونا بنانے یا کسی وہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے قابل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد قارون کا مین کیا تھا پرابلم؟ جیسے بلع میں باعور کا مین پرابلم یہ تھا کہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، مادیت پرستی اور خواہش پرستی. قارون کا مسئلہ کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جب اس سے کہا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے پاس جو اتنی بڑی دولت کا پورا خزانہ ہے، اس سے خدا کا شکر ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس نے کہا میں یہ سب کیوں کروں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی محبت مال. اور یہ وہی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں سے خطرہ ہے، اتباع ہوا و طول العمل، خواہشات کی پیروی اور دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھنا. یہ دو چیزوں سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ دو تمہیں لے کے بیٹھ جائیں گے. تو وہی قارون کا مسئلہ کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ سب میرے علم کی بنا پر آیا ہے، میں کیوں ادھر ادھر خرچ کروں لوگوں پہ، اور اس کی وجہ سے قارون کا کام خراب ہوا. دو. اور تیسری مثال جی سر فرعون کی بھی کہی جا سکتی ہے؟ نہیں، فرعون نہیں، فرعون مومن تو نہیں تھا. مومن نہیں تھا، لیکن آیات تو اس کو بھی، ٹھیک ہے آپ مومن کی بات کر رہے ہیں، صحیح. یعنی میں کہہ رہا ہوں ایمان کے اچھے جی خاصے درجے جی پر جانے کے بعد وہاں سے گرے. جی ٹھیک ہے سر. تیسری مثال ہے سامری. تیسری مثال سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. اور سامری اتنا بریلینٹ آدمی بھی تھا، اور اس کی اتنی بصیرت تھی کہ جب اس نے جو وہ گوسالہ بنایا تھا بچڑا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا اب دیکھیں یہاں پر ہر ایک کی اس کو دیکھیں کہ کون سی چیز کس کو مروا رہی ہے. کہ اس سے حضرت موسیٰ نے پوچھا، یہ سورہ طٰہٰ کے اینڈ میں ہے، بٹوین 90 to 100 آیتیں، کہ اس سے پوچھا فما خطبک یا سامری، کیا معاملہ ہے تمہارا سامری، یہ سب کیا کر کے بیٹھے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ بل کذالک سولت لی نفسی، میں نے جو کام کیا ہے کہ میرے نفس نے مجھے کی سجائی کہ میں یہ کام کروں. یعنی جیسے بعض اوقات ایک کرائم سٹوریز جو ہوتی ہیں نا، ان میں بھی بعض اوقات بڑے اچھے جملے ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ قتل یا اس قسم کے چیز کے مرتکب ہوئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ We did it because we can do it. جملہ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ کہیے گا. We did it یعنی the murder because we can do it. تو سر پھر یہ چیز صرف ایک تھرل ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہوئی؟ تھرل ایکسپیرینس یعنی کہ جب انسان کے پاس وہ کیپیبلٹیز اپنے اندر دیکھتا ہے کہ جو دوسروں سے آگے کی ہوتی ہیں. اور سامری کو کیا تھی، یعنی یہ جو جسے کہتے ہیں نا نفس مسولہ، یہی جملے جو ہیں یہ ان کے حضرت یوسف کے بھائیوں کے بارے میں بھی اسی طریقے سے ہے. نفس مسولہ یہ نفس کی ایک حالت ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ بس ایک کام کر لو جسٹ فار انجوائمنٹ، یہ جیسے آپ نے کہا جسٹ فار تھرل. اور اس کے پاس کیا تھا سامری کے پاس کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو آبزرو کیا تھا کہ وہ زندہ ہو رہی ہے، کیونکہ جبرائیل روح ہے. یعنی روح کا مطلب ہے کہ وہ کامل ایک پرفیکٹ روح والی حالت ہے ان کی. تو روح کے ساتھ جو بھی میٹر کنٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ زندہ ہونے لگتا ہے. جیسے ہمارے اندر جو روح
پھونکی گئی ہے یا جو بھی روح ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے, جو انرجی ہے خدا کی طرف سے, تو جبرائیل کی جو روح ہے وہ تو ہمارے اس سے بہت ہائی لیول کی روح ہے. تو وہ ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے آبزرو کی جو باقی کسی نے آبزرو نہیں کی, اور اس نے وہ مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی. اور پھر جب حضرت موسیٰ چلے گئے تو اس نے پھر یہ سارا کھیل بنایا. تو آپ سمجھ رہے ہیں, جسٹ فار انجوائمنٹ, میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے, خواہش, مادیت, یہ تمام کی تمام مثالیں قرآن نے دی ہیں, یہ مومن کے ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لیتے ہیں. سامری فضول شخص نہیں تھا کوئی. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جی شہزاد صاحب. جی بات سمجھ آ رہی ہے. جی سر آ اور رہی میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تکبر, جہاں پر تکبر آ گیا اور میں آ گیا جو قارون کے ساتھ میں آیا, اور ایک جس نے اپنی خواہشات نفس پہ آ گیا, مطلب اس کو دنیا پسند آ گئی, جی اور تیسرا تو وہ یہی, جس نے جسٹ انجوائمنٹ کیا, مطلب اس کو کوئی تھرل تھی, مطلب ہاں یہ نہیں کہ وہ اپنے پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ. نہیں, اس نے یہ کہا نا کہ میں ہاں, وہ کہتا ہے کہ بل میں نے قضا, دیکھا دوسرے نہیں کر سکتے تو میں کر سکتا ہوں. ہاں کذالک سولت لی نفسی, اس نے ہاں, دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل زیادہ تر بیوقوف ہیں, انہوں نے نہ دیکھا میں کر سمجھ ہیں, سکتا. ہاں, نہ سمجھ ہیں, تو چلو فن کرو ان کے ساتھ کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں, میں کام کر سکتا ہوں. ایک کام کر سکتا ہوں, چلو. اور ظاہر ہے کہ وہ اسکلفل آدمی تھا, کیونکہ وہ جو بھی زیورات تھے, یعنی میٹل جو ان کو ملے تھے, کہ وہ اس سے پورا, انہیں سے لیے تھے, ہاں ان تو سے ہی اس لیے سے, تھے. جی تو اس سے پورا بچڑا بنانا, کاسٹ کرنا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یعنی اگر ہم آپ کو بہت سارے برونز اور پیتل اور براس اور یہ سب لا کے دے دیں اور آپ سے کہیں اس کا بچڑا بنا دیں, اس کے لیے تو انجینئرنگ اسکل چاہیے ہوگی نا. جی مطلب وہ تھا سر. بالکل, یعنی معیاری آدمی اس طریقے سے تباہ ہوتے ہیں. بچڑا بھی اس نے اپنے, بچڑا جی بھی اس نے اسی سائز کا بنایا تھا جو نارملی بچڑا ہوتا ہے, یا جی کوئی جی, ایک پتلا سے نہیں بنایا تھا. بالکل زندہ زندہ بھائی, مطلب زندہ سے مراد ہے بھائی پورا اس نے ریئل سچویشن کو کاسٹ کر دیا. تو کہ وہ تو اسی صرف آواز نکالتا تھا نا, چلتا تو نہیں تھا نا, صرف آواز نکالتا تھا. ہاں, آواز جسدن لہو خوار فاخرج لہم عجلا, اس نے کیا کیا کہ ان کے لیے نکالا عجل, گائے کا بچہ, جسدن جو کہ فقط ایک بدن تھا, لہو خوارن اس کے لیے خوار, خوار کہتے ہیں گائے کے بچے کی آواز کو, یعنی عربی میں ہر جانور کی آواز کا ایک الگ نام. تو گائے کا بچہ جو آواز نکالتا ہے اس کا نام ہے خوار. تو وہ ایک جسد تھا جس کے لیے گائے کے بچے کی آواز تھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس سے دھوکہ کھا گئے کہ یہ ایک ریئل تھا وہ وہ ہے. سونے کا, جی اور تھا وہ جی, سونے کا سونا بنایا تھا نا. ضروری نہیں ہے, میٹیلک تھا, اچھا, میٹیلک تھا, تو یعنی لوگ پتہ دیکھ بھی نہیں. رہے تھے کہ وہ میٹالک ہے, جی لوگ محسوس کر رہے تھے کہ وہ میٹالک ہے. ہاں, اس لیے کہ وہ جملہ پہلے موجود ہے نا کہ ہم نے اوزارا من زینت القوم, کہ جو ہم آئے جب حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے خود سے نہیں کیا ہے یہ کام, یہ ہم نے جب ہم آ رہے تھے, یعنی کہ جب فرعون وغیرہ غرق ہو گئے تو ہم نے زینت القوم یعنی ان کے جو بھی آرنامنٹس تھے اس کے بوجھ کے بوجھ, ڈھیر کے ڈھیر اٹھا لیے انہوں نے. اب اس میں کیا ہوگا, برونز ہوگا, براس ہوگا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں آج سے سمجھ لیں کہ 3,500 سال پہلے گولڈ ہمارے زمانے میں پریشس میٹل ہے, ہر زمانے کی نہیں ہے پریشس میٹل. یعنی کہ جس زمانے میں فار ایگزامپل برونز ایج تھی, وہ تقریباً برونز ایج وغیرہ کے ٹائم کا وہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ میٹل زیادہ قیمتی سمجھی جاتی. بہرحال خدا بہتر جانتا ہے. تو اوزار زینت جو ان کے زینت تھی,
اس کے بوجھ ہم نے اٹھا لیے اور پھر وہ سامری نے لے لیا اور فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اور اس کے ذریعے سے اس نے ایک گائے کے بچے کو نکالا. تو یعنی کہ وہ سارے کے سارا جو میٹیلک آرنامنٹس اور آبجیکٹس تھے اس کو اس نے کاسٹنگ کی. کاسٹنگ کرنے کے بعد اس نے وہ پورا گائے کا بچہ بنا کے کھڑا کر دیا، اور اس کے اندر جب وہ اس کو کاسٹ کر رہا تھا اس کے اندر اس نے جبرائیل کے قدموں کے نیچے کی مٹی ڈال دی، مکس کر دی. تو اس مٹی کے اندر جو اثر تھا اس کی وجہ سے اس بدن میں، یعنی جیسا بدن تھا اس بدن کے لحاظ سے صرف کتنی کیپیبلٹی پیدا ہوئی، ساؤنڈ آپس میں آنا شروع ہو گئی، آواز آنا شروع ہو گئی. ورنہ باقی وہ فقط ایک جسد تھا، وہ ایک پوری گائے یعنی وہ مخلوق نہیں بنا تھا. اتنی روحانیت نہیں تھی اس میں کہ وہ اس کو پورا کنورٹ کر دیتی ایک مخلوق میں. یہ تھا حساب کتاب. صحیح. صحیح. تو سر الٹیمیٹلی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تینوں مسائل آپ نے بتائے ہیں یہ بیسیکلی ڈائریکٹ کر رہے ہیں ٹورڈز نفس کے اوپر اپنے کنٹرول نہ ہونا پر ہی؟ جی دیکھیں، ہر چیز جا رہی ہے نا، وہی جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کی ہے نا. جی جی بالکل صحیح. تزکیہ نفس کی ہے، اور اس کے ساتھ جس بات پر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ پلیز اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں. یعنی میں ہاتھ پیر جوڑ کے شاید یہ بات کہوں کہ پلیز اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں. یہ سمپل ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. اور جتنے لوگ اور اقوام تباہ ہوئی ہیں نا وہ اسی حرکت کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. اس بات پر آئیں کہ جو خدا نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، جو اللہ کی حجتوں نے بتایا ہے، وہ چیزیں کلیئر ہیں، لیڈ ڈاؤن ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. اس سے ہٹ کر اپنے اپنی چیزوں کو لے کے نہ چلیں اور دین کو فرقوں میں نہ ڈھونڈیں. یعنی اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہمیشہ سچ بات کروں، چاہے آپ اس کو اچھا مانیں یا برا مانیں. تو فرقوں میں یا فرقوں کے حوالے سے دین نہیں آتا ہے، اس میں گمراہی کے عناصر بہت موجود ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی بھی جب بھی آپ کسی بھی ضد بازی میں، کیونکہ فرقے میں ضد آ جاتی ہے، اور اس ضد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ہٹ کے جو دوسرے فرقے ہیں، اور اسپیشلی وہ جن کے ساتھ میرا کوئی ٹسل چل رہا ہے، تو جناب علی میں نے اس کی بات سننی نہیں ہے، وہ صحیح بھی کہے تب بھی نہیں سننی. یعنی جیسے ہمارے یہاں کئی چیزوں پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یعنی اوقات نماز ہے. اب اوقات نماز میں زبردستی ہم پروو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 3 وقت. کیا 3 وقت کی نماز؟ مطلب کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ممبروں سے میں نے سنا ہے کہ اچھے اچھے ذاکرین 3 وقت، جبکہ شیعہ فقہا کلیئرلی اس بات کو بتا چکے ہیں کہ نماز کے وقت فضیلت جو 5 ہیں وہ موجود ہیں. غروی صاحب کے بھی میں نے سنا تھا کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. علی مرتضی زیدی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میری. تو مطلب جو بھی جواد نقوی صاحب تو علیحدہ ہی پڑھتے ہیں اپنے عروۃ الوثقیٰ میں، 5 وقت الگ پڑھتے ہیں. جی رضوان بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو عام طور پر کہی جاتی ہے، روایت ہے کہ 73 فرقے ہوں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے ایک ناجی ہوگا. تو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ایک مشخص ناجی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بھی اس میں سے حق کو تلاش کرے گا، ان سارے فرقوں میں سے جو بھی حق کو تلاش کرے گا، اس میں عیسائی اور یہودی بھی شامل ہے، وہ مل کے ایک فرقہ بن جائے گا. جو رضوان بھائی اس میں نے ذاتی طور سے اس روایت کو اتنا کوئی دیکھا نہیں ہے، یہ سنا ہی ہے لوگوں سے نا. اور جتنا میں نے بڑے علماء کی کتابیں پڑھی اور دیکھی ہیں، کیونکہ مطلب میں بہت عرصے سے آپ کو اس بات کا علم ہی ہے کہ جیسے جب وہاں بھی آپ سے درس میں بات ہوتی تھی تو میں چند ہی علماء تھے جن کو کوٹ کر رہا ہوتا تھا یا جن کے اس سے بات کر رہا ہوتا تھا ریفرنس. تو مجھے نہیں پتا اس روایت کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں اس کو روایت کو وہ سب اپنے چکر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن
جتنا کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین حق ہے، ٹھیک ہے، اور حق جو ہے اس کے مقابلے میں صرف باطل ہوتا ہے. جس طریقے سے کہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ یا تم عباد الرحمن ہو یا عبد شیطان. ٹھیک ہے، یعنی فرقوں کا مطلب جب آپ کہتے ہیں نا، فرقے کا مطلب یا تفرقے کا مطلب ہوتا ہے جدائی، سیپریٹنس، ٹھیک ہے نا. اور جب سیپریشن ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے کسی سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جیسے خدا یہ بتاتا ہے کہ جدائی صرف حق اور باطل کے درمیان ہے، جدائی صرف صحیح اور غلط کے درمیان ہے. لا يستوي الاعمى والبصیر ولا الظل والحرور، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، ایک سطح پہ نہیں، یہ جدائی. لیکن جو تفرقے کی بات ہے نا، کہ جس میں ایک پورشن لے کے بیٹھا ہے، دوسرا پورشن لے کے بیٹھا ہے، کچھ چیزیں اوور لیپ کر رہی ہیں، کچھ ڈفر کر رہی ہیں، اس قسم کی کوئی پروویژن دین میں نہیں ہے. دین اس طریقے سے آپریٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ بات بالکل ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی فرقے کی گنجائش کو رسول کیوں قبول کریں گے. یعنی اس چیز کو کیوں وہ کہیں گے. ہاں، یہ اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ میرے بعد میری امت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، میرے بعد میری امت فرقے فرقے ہوگی، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ صرف وہ لوگ نجات یافتہ ہوں گے جو تمام فرقوں سے الگ رہ کر صرف اور صرف حق کی اتباع کریں گے. یہ بات تو عقل میں آتی ہے. بالکل بالکل صحیح، ایسی میں بھی اسی طرح سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. جی جی جی. اور وہ ظاہر ہے کہ جب ان فرقوں سے علیحدہ رہنے والے لوگ بھی جو ہے نا، تعلق تو کسی نہ کسی جہت میں ان کا ان فرقوں سے ہوگا، لیکن وہ کسی نہ کسی سٹیج پر وہ ان فرقوں سے علیحدہ ہو جائیں گے اور حق کی تلاش کرنے کے بعد وہ حق کو پا لیں گے. ہاں، یعنی کہ وہ ٹوٹلی جس طریقے سے خدا نے کیا کہا ہے، ربانی کا ورڈ یوز کیا ہے، ربانی، رب والے. اب اس کو آپ ایک فرقہ کہہ لیجیے. ہاں بالکل صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرقہ نہیں ہے. یہ سب انہیں فرقہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل حق کسی کی ضد کی بنا پر کوئی چیز نہیں مانتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ فرقے میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی. یعنی فرقہ بنتا ہے، میں آپ سے کیوں فرق پیدا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جناب میں کہتا ہوں کہ فی الحال مثال کے طور پر رضوان بھائی یہ کام کرتے ہیں نا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو آپ سے الگ کر لیا، جدا کر لیا، تفرقہ پیدا کر لیا. لیکن جو امام علی علیہ السلام کے ایک یہ کلمات قصار میں 147 ہے، بہت زبردست وہ خطبہ ہے، جناب کمیل سے آپ کی گفتگو ہے. اس میں آپ اہل اللہ کی، یعنی جو خدا کے محبوب بندے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں آپ نے. انسو بمستوحش الجاہلون واستلانو بمستوعرہ المطرفون، جن چیزوں سے جاہل وحشت کرتے ہیں وہ ان سے مانوس ہیں. وَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَهَا الْمُطْرِفُونَ، اور جو مطرف یعنی دنیا کے اندر وقت اور وسائل کو برباد کرنے والے لوگ، جن چیزوں میں لگے رہتے ہیں یا جن چیزوں سے بھاگتے ہیں، وہ ان بھاگنے والی چیزوں سے وہ لگاؤ رکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر میں نے اس پہ غور کیا تھا، مجھے بہت عجیب سی بات لگی کہ عام طور سے ہم بات کریں گے نا تو ہم کہیں گے کہ جن چیزوں سے جاہل وحشت کرتے ہیں ان سے وہ مانوس ہیں، اور جن چیزوں سے جاہل مانوس ہیں ان سے وہ وحشت کرتے ہیں. یہ جملے نہیں ہیں. یعنی کہ یہ جو مطلب ہے، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مومن، حقیقتاً جو مومن بندے ہیں، ان کے اندر ایک بھی نیگیٹو کوالٹی موجود نہیں ہوتی ہے. وحشت نیگیٹو کوالٹی ہے، بیزار ہونا منفی صفت ہے. صحیح ہے.
وہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، نہ کہ بیزاری وحشت یہ والی سب کیفیات ان پر طاری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ڈیپ ہے نا، بہت ڈیپ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہم کو جو سمجھا رہے ہیں کہ اہل حق کیا ہوتے ہیں. جیسے خطبہ قاصعہ میں امام علی علیہ السلام کے الفاظ کہ یہ ان لوگوں نے پورا اپنے واقعہ بتایا کہ یہ کفار آ کے انہوں نے کیا حرکت کی، رسول کو کیسی باتیں سنائیں، میں ان کے ساتھ تھا کہ میں نے جب ان کے لیے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پر، یعنی رسول کی طرف اشارہ کر کے، کہ آپ پر ان جیسے ہی ایمان لا سکتے ہیں. تحقیر. تو پھر آپ نے امام علی علیہ السلام، حالانکہ یہ آپ واقعہ سنا رہے ہیں اپنے بچپن کا، لیکن خطبہ ظاہر بات کا ہے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تو ان میں سے ہوں کہ جن کو اللہ کی رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہیں ہوتا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں. پھر آپ نے صفات کی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بدن، جن کے قلوبہم فی الجنان وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب جنتوں میں ہیں اور جن کے بدن اس دنیا میں راہ خدا میں عمل میں مصروف ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ اس میں کہاں فرقہ ہے بتائیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ سب جو ہے نا، یہ بہت ہی، یعنی کہ خدا ہمیں محفوظ رکھے اور خدا ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کرے کہ یہ بہت بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے نا ایک پہاڑ کے طریقے سے کھڑے کر دیے گئے ہیں. حالانکہ معاملات صاف ہیں، روشن ہیں، لیکن اچھا چلیے، تو یہ ڈسکشن آج کی حد تک ہو گیا کہ ہیں شہزاد صاحب کہ انسان سبل سلام پر آنے کے بعد بھی شیاطین کا شکار بن سکتا ہے. بالکل، یہاں تک تو بالکل ہے کہ صراط مستقیم سے پہلے تک جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت واچفل. اسی لیے علامہ طباطبائی سے جب پوچھا گیا تھا نا، یعنی کہ کافی لوگوں نے ان سے پوچھا ہے دستور العمل بتائیں. وہ ایک چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے، مراقبت. مراقبت کا مطلب ہوتا ہے نگرانی، کہ اپنے نفس پر نگراں رہو، کیونکہ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اندر کب گھس جائے شیطان، کون سی چیز گڑبڑ کر دے کام، کہاں سے مسئلہ خراب ہو جائے، کچھ نہیں پتہ ہوتا انسان کو. ٹھیک ہے. اب جیسے وہی سامری کی بات ہے نا، سامری اپنے تئیں تو کھیل رہا تھا. ہاں، اس نے انجوائمنٹ کی تھی جی، لیکن کتنی مہنگی پڑ گئی اس کو، اور اس کو بھی مہنگی پڑ گئی، پھر پوری قوم کو اس نے تباہ کر دیا. ہاں، یعنی قوم دیکھیں رضوان بھائی، قوم تو پہلے سے ہی جس حالت میں تھی نا، وہ تو تھی. ہاں، وہ تو جیسے امام صادق علیہ السلام نے یہاں اسی حوالے سے نا ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ جملہ امام کا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنے شیعوں کی ناک پر ہٹ کروں، اسٹرائک کروں. کس لیے؟ کہ تم معرفت حاصل کرو. جو لوگ بے معرفت ہوتے ہیں ان کی مثال ان بنی اسرائیل کی سی ہے کہ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر دین میں داخل ہوتے ہیں اور گوسالہ سامری کے ذریعے سے دین سے نکل جاتے ہیں. یہ امام علیہ السلام نے بے معرفت لوگوں کی حالت بتائی کہ یہ ایک معجزہ، ان کو ایک چیز نظر آ گئی، عصائے موسیٰ، اس کے دین میں آ گئے، گوسالہ سامری ایک دھوکہ آیا اور وہ باہر نکل گئے. ان کے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بصیرت کی بنا پر دین کے راہ کو طے کریں اور قائم رہیں. صحیح. اچھا، یہ تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں آج کی حد تک. اور
کہ جب ہم نے صراط المستقیم اور اہدنا، اب تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کے؟ جی جی اہدنا بالکل، الصراط المستقیم والی ہاں بات تو اچھے سے سمجھ میں آ گئی. بالکل صحیح، بالکل بہت کلیئر ہو گیا اب تو. جی تو اب اس کے بعد اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے، یعنی ہمیں سورہ حمد جس اگلے مرحلے تک لے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی اسٹل ہمارے پاس صراط مستقیم کو ایکچولی آئیڈینٹیفائی کرنا باقی ہے. یعنی صراط مستقیم یعنی کیا، کہ ہم نے کہا ہم نے سمجھ لیا، سبل سمجھ لی، صراط سمجھ لی کہ یہ کوئی ایسا چیز ہے جو ہمیں سیدھی خدا تک لے جائے گی، جس پر عباد مخلصین ہیں، جہاں پر شیطانی اثرات موجود نہیں ہیں، سو آن. لیکن یہ ہے کیا؟ ہم اپنی زندگی میں عملی طور سے صراط مستقیم پر کیسے جائیں یا صراط مستقیم سے کیسے کنیکٹ ہوں؟ اب یہ سوال ہمارے لیے اسٹل باقی ہے. تو اس سوال کا جواب اگلے جملے میں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. اور میں نے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر کہ اس صراط الذین انعمت علیہم کو بریک کر کے لکھا ہے، کہ ہم اس کو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن لوگوں پر تیرا انعام آیا ان کا رستہ. لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے، صراط وہ صراط، الذین وہ لوگ ہیں، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام نازل کیا، جن پر تیرا انعام آیا. تو اب صراط کیا ہے بتائیں؟ یہ ہائی وے ہوا نا، یعنی کہ نہیں، سیدھے صراط تو راستے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اس کا صراط کیا مطلب ہے؟ صراط وہ ہو گئی کہ وہ سر وہ لوگ ہوتے وہ ہیں لوگ جن پر آپ اسوا نے ہوا، عنایت ہوئی وہ صراط ہو گئے. نہیں وہ صراط اسوا ہوا، انعمت علیہم ہے. ہاں ان لوگوں کا اسوا ہوا نہیں جن کا انعام کیا گیا. وہ لوگ ہو گئے. نہیں، سر وہ وہ لوگ ہو لوگ گئے، خود صراط اب وہ ہیں. لوگ صراط جی ہو گئے. وہ لوگ ہو گئے جن پر نعمت ہوئی ہے. ہاں انعمت علیہم رحیم. خود صراط ہیں. ٹھیک، اچھا صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بالکل ڈفرینٹ جی ہو گیا جی کانسیپٹ، جی، اسی لیے میں 360 نے پر شفٹ ہو گیا. اس کو اسی لیے بریک کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، صراط کیا ہے؟ الذین وہ لوگ ہیں، انعمت علیہم جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اب صراط پر پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ انعمت علیہم سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. ٹھیک، اور ابھی ہم نے جب ہم صراط مستقیم پر بحث کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ انسان کا جرنی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کا جرنی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں ہے بلکہ تبدیل ہوتے جانا ہے، ضرورت ہے. تو انعمت علیہم سے کنیکٹ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، کربلا نجف چلے جائیں. انعمت علیہم سے کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا نفس اس طریقے سے ٹرانسفارم ہو کہ انعمت علیہم کے نفس جیسا بنتا چلا جائے. تو کیا یہ بغیر ان کی سیرت پر عمل کیے تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ اس کا ایک حصہ ہے لیکن وہ صراط نہیں ہے. اچھا وہ اس کا ایک حصہ ہے لیکن وہ صراط نہیں ہے. اوکے یہ بات واضح ہوئی؟ صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا، میں اس کو دیکھیں اس میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ کنیکشن کیسے پاسبل ہوگا. مزاج، کردار، فکر، ترجیحات. ٹھیک ہے، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ انعمت علیہم سے جو کنیکشن ہے، آپ کا مزاج
ان کی طرح بنے, آپ کا کیریکٹر ان جیسا ہو جائے, آپ کی فکر اور ان کی فکر میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے, حتیٰ یہ کہ جو ان کی پریفرنسز آف لائف ہیں وہی پریفرنسز آف لائف ہماری بن جائیں. تو کیا ہوگا کہ میرے اندر وہ تبدیلی اور ٹرانسفارمیشن آ گئی ہے کہ جس میں میری ذات اور میرا نفس اپنی حالت میں, اپنی ماہیت میں انعمت علیہم کے نفس سے سملر ہوتا جا رہا ہے. تو میں کیا ہو رہا ہوں, میں صراط مستقیم سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں. بات واضح ہو رہی؟ سر یہ تو بہت زیادہ آگے کی بات ہو گئی, سیرت سے بھی نکل گئی اس میں. آپ جو بتا رہے ہیں سر ماشاءاللہ. نہیں, دیکھیں ایک بات سنیں. تو میں رضوان صاحب کی بات سے کیوں ایگری نہیں کر رہا ہوں, اس کی وجہ میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہ دیکھیں, سیرت پر عمل کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو سیرت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے عبادت کر لی, ہم نے عزاداری کر لی, حج کر لیا, اور ہم نے سیرت پر عمل کر لیا. بتائیں یہ بات درست ہے یا نہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر ایسے ہی کہتے ہیں. یہی ہے نا, سیرت پر عمل کرنے کا یہی مطلب دیتے ہیں نا. اس سے نہیں ہوتا, اس سے نہیں بنتی بات. سر اس میں کوالٹی کا تعلق بھی آ جائے گا نا. جو بات وہی صفت ہے کہ اپنے اندر وہ میرا نفس ویسا بنتا چلا جائے. یہ نہیں جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے کہ آپ جب ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں لوہے کا ٹکڑا اور آگ دونوں میں کوئی سملیرٹی ہے؟ کوئی سملیرٹی ہے دونوں میں؟ نہیں, دونوں میں نہیں ہے. آپ اس لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کے آگ میں ڈالیں, کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ وہ بھی آگ بن جاتا ہے. پہلے نہیں, فوراً آگ نہیں بن جاتا. میلٹ ہوگا سر, پہلے ہیٹ اپ ہوگا. پہلے خالی گرم ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے, یعنی آگ کی حرارت کو وصول کرتا ہے, اور اس کے بعد ہوتے 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 مطلب اس کا کلر چینج ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ پھر اس آگ کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, خود بھی وہی ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو الگ سے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ ایک کوئلے کے یا لکڑی کے ٹکڑے کی بھی مثال لے سکتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے, جس کے میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں لکھی کہ جب یہ ہو رہا ہے تو اس بنا پر اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انعمت علیہم صراط مستقیم کیسے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں تھوڑا سا میں ایک اور سوال بیچ میں اگر کروں تو شاید زیادہ واضح ہو جائے میں اپنے سمجھنے کے لیے, کہ یہ کیا ہمیں ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ صفات الہی کو اپنانا یا سیرت الہی کو اپنانا؟ کچھ تھوڑا بہتر ہوا اس میں. ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر موجود صفات بدلتی جائیں, ٹھیک ہے, یا صفات پیدا ہوتی جائیں. اب یہ ٹرانسفارمیشن پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہے. ہاں, لیکن ہم نے جب انعمت علیہم کہہ دیا تو وہ پازیٹیو ہی ہوگی. ہاں, تو یہ نہیں کہ اگر آپ عباد الرحمن کی فہرست میں موجود ہیں تو ہماری ولایت اور ہمارا ہدف کون ہے؟ انعمت علیہم. تو اب میرا جو ایم اور آبجیکٹو ہوگا وہ انعمت علیہم جیسا بننا ہوگا. ٹھیک ہے, خالی ان کے کیے پر عمل کرنا نہیں ہے. یعنی اس کو میں اور تھوڑا سا آسان کر دوں کہ میرے لیے اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا جرنی ہے, یہ نہیں ہے کہ رسول نے بھی نماز پڑھی تھی تو میں بھی نماز پڑھ لوں, اور نماز پڑھنے میں ظاہری احکامات کا خیال کر لوں. نہیں,
میرا ایم اینڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ رسول نے جیسی نماز پڑھی تھی میں ویسی نماز پڑھوں. رسول اپنی نماز سے جو کچھ حاصل کرتے تھے میں بھی اسی لائن پر وہ حاصل کرنے کے لائق ہوگا. یہ آبجیکٹو بنے گا. صحیح. بات وہی ہوگی نا کہ آپ والی بات ہم قبول کریں گے نا تو وہ پہلی سطح تک رہ جائیں گے. ہاں وہ باڈی تک ہے, فزیکل لگ رہا ہے, وہ پہلی سطح تک رہ گا. سیرت پر عمل کرنے کا مطلب ظاہری طور سے انہوں نے یہ ظاہری کیا طور پر تو آپ بھی باڈی کر لیجیے, فزیکل جو انہوں نے ہے یہ کیا آپ بھی کر لیجیے. لیکن یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ سیرت کو اپنانا, سیرت کو فالو کرنا الگ چیز ہے, سیرت کو اپنانا یعنی وہ سیرت آپ کی سیرت بن جائے. تو وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ بغیر صفات اور ٹرانسفارمیشن کو تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. ہاں تو صفات آف کورس صفات خدائی, ہاں صفات الہی کو اپنانا تو پھر ٹرانسفارمیشن ہی ہے نا وہ. ہاں بالکل صحیح ہے. اور ایک کمپلیٹ اور ایک یعنی ایسا ٹرانسفارمیشن ہے کہ جو ہر وقت جاری ہے, ہر وقت. جو ہر وقت کیا ہو؟ ہر وقت یہ ٹرانسفارمیشن جاری رہے گی. اچھا, ہر وقت جاری رہے گی. ہاں کیونکہ ٹرانسفارمیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ گئے تو آپ ٹرانسفارمیشن ہو گیا مکمل. تو وہ مسلسل انلمیٹڈ, جی مسلسل, اور ورٹیکل اس میں ہوگی, ورٹیکل ٹرانسفارمیشن ہوگی. تو بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی ذرا اس کو ایکسپلین کریں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ورٹیکل ٹرانسفارمیشن ہوگی؟ کیا دیکھیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ورٹیکل ٹرانسفارمیشن ہوگی یا ہاریزونٹل بھی ہوگی؟ دیکھیں ہاریزونٹل تو تقریباً نہیں ہے کچھ بھی نا. یعنی انسان کا جو سیر و سفر ہے, انسان کا جو ہے وہ عروج ہے یا زوال ہے یا سقوط ہے. صحیح ہے. یعنی اس بات کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا جو جرنی ہے وہ ورٹیکل پلین پر ہے. صحیح ہے. تو یعنی کہ انسان کے اندر اگر مثبت ٹرانسفارمیشن ہوگی تو انسان بلند ہو جائے گا اپنے مقام سے, اور اگر منفی ٹرانسفارمیشن ہوگی تو نیچے گر جائے گا. اچھا, اس ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ساتھ مراقبہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ایک ایولیوشن کر لیں دین اگر آپ نے اگنور کر دیا تو کہیں نہ کہیں شیطان آپ کو پھر نیچے دھکیل دے گا. ہاں جیسے اس نے کتنوں کی جو مثال دی, ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیا نا نیچے. مطلب اس وقت بھی آپ کو بہت کوشش رہنا پڑے گا. بلکہ اس کی بھی ایک مثال اہل علم اور اہل معرفت دیتے ہیں کہ آپ اگر زمین پر کھڑے ہیں اور زمین پر ٹھوکر کھا کے گریں, اور آپ اگر مثال کے طور پر کسی پہاڑ کی اچھی خاصی چھوٹی بلندی پر چلے جائیں اور وہاں سے ٹھوکر کھا کے گریں, یہ دونوں گرنا برابر نہیں ہے. صحیح. آپ کس وقت کانشیس ہوتے چلے جائیں گے زیادہ؟ جب آپ پہاڑ کی اونچائی پہ جا رہے ہیں. وہاں پر آپ اپنا ایک ایک قدم سنبھال کے رکھیں گے, کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ایک بھی فالس اسٹیپ جو ہے نا وہ مجھے ہزاروں فٹ نیچے کھائی میں گرا دے گا. تو اس سے بعض لوگ وہ ایک سوء استفادہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر کچھ سیکھو ہی نہیں. کیا کہتے ہیں سوء استفادہ کس طرح کرتے ہیں؟ دوبارہ میں نے کہا کچھ سیکھو ہی نہیں, کچھ سیکھو ہی نہیں, جاننے کے پیچھے ہی نہیں جاؤ بھائی, کون پہاڑ پہ چڑھے گے مصیبت آئے پھر. سر یہ بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ جتنا جانیں گے اس پہ عمل کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کرے ہی نہیں. لیکن اس میں ساری کی ساری بات یہی ہے کہ جب ایک انسان جاہل جب آخرت میں اور قیامت میں اپنے حصے کو دیکھے گا نا تو پھر اسے بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ میں نے کیوں نہیں سیکھا. یہ چیز جو ہے نا بہت وہ صحیح ہے کہ علم کے اپنے بہت خطرات ہیں, معرفت کے اپنے بہت خطرات ہیں, اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ اگر اس کو بھی دیکھیں کہ قرآن کریم نے علماء کے بارے میں کیا کہا ہے, ان کی عزت کے بارے میں, اہل بیت, یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ایران سے لوگ آتے تھے کافی آپ سے ملنے, کیونکہ اس وقت تک انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ عرب میں یہ انقلاب واقع ہو چکا ہے.
اور جو ایرانی آتے تھے زیادہ تر وہ پھر اہل بیت کی طرف زیادہ جاتے تھے، نہ کہ خلفاء کی طرف. اور جب امام علی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ظاہری طور سے بھی تھے تو آپ کے پاس آتے تھے، سوالات کرتے تھے، وہ سب چیزیں کرتے تھے. تو کچھ لوگ جو تھے ان کو برا لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی وہی عرب اور عجم والی ٹسل، وہی فرقہ، جیسا میں نے کہا نا، فرقے واریت، کہ یہ ایرانیوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، ایرانیوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں. تو حالانکہ وہ لوگ ظاہراً مسلمان بھی نہیں تھے، ایرانی جو تھے وہ اتنے زیادہ مسلمان اور وہ اس وقت نہیں، وہ رفتہ رفتہ ہوا ہے. تو آپ نے ان کو کیا کہا تھا، یعنی کہ وہ جملے ظاہراً ہمیں بعض جملے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن نے بلا میں باور کی مثال کتے کی سی دیا، ہمیں عجیب سا لگتا ہے لفظ زبان سے نکالنا. ایسے ہی امام علی علیہ السلام کا جو جملہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو علم کی اور معرفت کی تلاش میں اور پیاس لے کر میرے پاس آتے ہیں، کیا میں انہیں اپنے آپ سے تم ایسے گدھوں کی وجہ سے دور کر دوں جن کا کام اپنا پیٹ بھر کے اپنی خوابگاہوں میں ادھر سے ادھر لوٹیں لگاتے رہنا ہے، کروٹیں بدلتے رہنا. عالم اور جاہل کی تفریق دیکھنا ہے نا، امام علی علیہ السلام کے جملوں کو دیکھیے. اب یہ جملہ یاد رہے گا نا آپ کو. سر یہ دوسرا جملہ ہو گیا، ایک مولا علی کا یہ جملہ ہے کہ طالب علم بنو یا معلم بنو، اور یہ دوسرا جملہ ہو گیا علم کے نہیں، متعلق. اور طالب علم اور اگر یا تو عالم ربانی ہے یا عالم ربانی ہے یا وہ طالب علم ہے جو سبیل نجات پر ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ، کچرا. جی. پھر ہمج رعا، یہ وہی خطبہ وہ کلمات قصار 147 ہے جس کے آخر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ جس میں آپ نے اہل اللہ کی علامتیں بتائیں. سر ایک سوال اور، یہ جو آپ نے ابھی کوٹ کیا تھا کہ حق جو ہے وہ باطل سے جدا ہو جاتا ہے، جدائی صرف حق اور باطل میں ہے، اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں ذرا. دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس زندگی ہے نا جو خدا نے بنائی ہے، زندگی میں فرقے نہیں ہیں، بلکہ زندگی کا جو پورا نظام ہے وہ حق اور باطل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سر حق قرآن کے جی نظریے کے طور پر لیں یا کس طریقے سے لیں حق اور ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. سمجھ میں آئے حق کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ، بے شک اللہ، هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں هو الباطل، وہ باطل ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر پیغمبروں کو بھی پکارا جائے تو وہ بھی باطل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی ہے یا ان کا مقام سے گرانا ہے جو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا؟ مقام سے گرانا ہے سر. نہیں، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، مطلب ظاہری طور یہ مقام سے گرانا ہے. نہیں، ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن سر کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر خود ان کو نہیں، خود کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کر رہے ہیں، عزت افزائی کر رہے ہیں. سر وہ ظاہراً بے تو عزتی عزت کر افزائی رہے ہیں. سر وہ بے عزتی کر رہے ہیں اس لیے کہ جس طرح سے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ علی اللہ ہے، تو وہ ان کی جتنی بھی عبادت ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ اللہ ہو رضوان کوئی، بھائی، میں بہت سمپل سا سوال کر رہا ہوں، میں کسی پیچیدگی میں نہیں جا رہا. سر ظاہراً رتبہ بڑھا رہے ہیں. رتبہ بڑھا رہے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ رتبہ بڑھا رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ رتبہ گھٹا رہے ہیں. لیکن یہ حق ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے. ٹھیک ہے، تو اصول کیا بن رہا ہے؟ انما یدعون من دونہ، تم خدا کو ہٹا کر جسے بھی پکارو گے. ٹھیک ہے، خدا کو ہٹا کر جسے بھی پکارو گے، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا نبی اولو العزم ہو،
हुवल बातिल, वो बातिल है। लेकिन इनको वसीला भी तो बनाया है ना परवरदिगार ने। हाँ तो उससे क्या हुआ, तो उसमें क्या मसला है, यानी कि और हकीकतन वसीला किस चीज के लिए होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ही है वसीला। तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी सर समझ गए। टारगेट तक पहुंचने के लिए वसीले का इस्तेमाल किया हाँ जाता है। तो जाहिर है, तो आप अगर असल हदफ को ही हटा दें तो फिर वसीला क्या रह गया। यानी जैसे मैंने शायद शुरू में आपसे कहा था ना कि आपको इंजीनियर बनना ही नहीं है तो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में क्यों दाखिला लेंगे, उसकी क्या अहमियत रह जाएगी आपकी, वो सिर्फ एक बिल्डिंग है एंड दैट्स इट। जैसे कि अभी आपने बताया ना, मेरा एक उनसे सवाल है। कनेक्शन रखना है, वसीला यानी उनसे कनेक्शन रखना है। हाँ वसीला तो यानी वसीले का मतलब यही है कि जो अगर वो आयत भी आप पढ़े ना, जो आई थिंक सूरह मायदा या सूरह अनफाल की बहुत ज्यादा कोट की जाती है वसीले के हक में कि ए ईमान वालो वब्तगू इलैहिल वसीला, है ना, वसीले के हक में ये आयत बहुत, तो वहां भी आप देखें ना वब्तगू इलैहि, वसीला से पहले क्या है, इलैहि, वसीला का नाम लेने से पहले इलैहि है, उसकी तरफ, कि जो भी वसीला तलाश करना है वसीला इन इटसेल्फ नहीं होता है एंड, मेरा एक सवाल है, उसकी तरफ। जी ये जो हम अभी सातों लजीना अनमता अलैहिम की बात कर रहे थे, उसमें ये हुआ कि अब सलात वो है जो जिनके ऊपर नेमतें की गई, जी, ठीक है, तो इन्हें वे ये भी तो नेमतें वसीला की होगा। गई नहीं, नेमतें की गई नहीं, जिन पर तूने इनाम किया, जिस पर तूने इनाम किया, मतलब जिस पर इनाम किया, तो जिन पर इनाम किया गया वो अब सलात हो गई हैं। देखें शहजाद साहब, इस वही उनकी मैं कह जज़ा रहा की था कि वजह से ना, कुरान उनके में अमल की हमें वजह से। बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, जिन पर बिल्कुल। नेमतें की गई वो तो हम भी हैं, हाँ हमारे सही ऊपर है, सही नेमतें है। नहीं है क्या, हाँ नहीं नहीं, वो तो की तो है। क्या हम भी अनमता अलैम में आ जाएंगे क्या? नहीं 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 आएंगे, नहीं आएंगे। जिन पर तूने इनाम किया, अब वो कौन सा हाँ ठीक है। इनाम है, अच्छा, वो जो अब हम ये एक्सप्लोर हैदर करते भाई, हैं। जी। हैदर भाई, इनाम किया क्या उनकी जज़ा के तौर पर या अता के तौर पर? इनाम हकीकतन वजूद है, जब इनाम भी हकीकतन क्या खुदा है? वजूदी हकीकत से ताल्लुक रखता है, यानी अच्छा, खुदा का इनाम ये है कि अल्लाह किसी को इल्म अता करे, ठीक है ना, तो ये बगैर उसकी इनाम और बगैर उसकी नेमत इलाही है, तो ये इनाम कहाँ गया, ये वो उसकी इनाम जो सलाहियत है की ये बुनियाद पर उसके होगा ना। वजूद में जज्ब हुआ जिसकी वजह से उस बंदे का मेयार बुलंद हो गया। लेकिन कोई क्राइटेरिया तो होगा ना सर, कोई क्राइटेरिया तो होगा जिसकी बुनियाद पर उसको इनाम किया जा रहा है। वो इंशाल्लाह अगली दफा हम बात करेंगे, अब टाइम काफी हो अच्छा, गया। चलो अनामता, चलो। अब तो क्योंकि अब हमारा एक और मसला आ गया ना, हाँ यानी कि अब देखें एक के अब बाद एक मसला आ रहा है। पहले इहदिना को डिफाइन करना था, इहदिना को डिफाइन करने में हम सिरात मुस्तकीम तक आए, फिर सिरात मुस्तकीम को आइडेंटिफाई करने में अनअमता अलैहिम तक पहुंचे, अब हमें अनअमता अलैहिम की सही से खोज लगानी है, ठीक, कि ये जी अनअमता अलैहिम कौन है, क्योंकि अब यहाँ पर भी सब में इख्तिलाफ है या नहीं, अनअमता बिल्कुल अलैहिम बिल्कुल, कौन है। बहुत है, बहुत ज्यादा जी, इख्तिलाफ है इसके ऊपर तो। अब बगैर क्राइटेरिया के तो जी जी ऑफ कोर्स, बगैर उसको भी क्राइटेरिया ढूंढना के पड़ेगा। तो यही है। हाँ, वरना हर एक कहेगा कि हमें क्यों नहीं मिला। नहीं, वो कहेगा कि मेरे लीडर अनअमता अलैहिम है। हाँ, ये सही भी है, है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और फिर जी इनाम को भी डिफाइन करना पड़ेगा, इनाम है क्या। जी, बिल्कुल इनाम सही है। तो आप समझ सकते हैं, देखें इनाम तो आप समझ सकते हैं, अब आप इल्म, मुझे बताएं ना इनाम क्या है। नहीं, हम तो वैसे ब्लेसिंग कह देते हैं। है नहीं, ब्लेसिंग इल्म यानी क्या की, मानी, इल्म की। ब्लेसिंग यानी क्या मानी? इनाम क्या होगा, खुदा की तरफ से इनाम क्या इनाम होगा, तो जिसको इल्म ही होगा ना, जिसको इल्म। जिसको खुदा कहेगा कि ये मेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, वो कौन सी ऐसी स्पेशल चीज होगी।
لیکن کوئی علم ہی انعام، ہوگا کوئی نا. آئیڈینٹیفیکیشن بھی تو ہوگی، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی وجود کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی نا. ان کو کیا انعام دے؟ جیسے اگر آپ فار ایگزامپل میں کوئی چیز آپ کو دیتا ہوں انعام میں، اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی نا، چاہے روحانی دیکھیں ہو چاہے آپ جسمانی. سمجھ سکتے ہیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں انعام میں ہم نے جتنی بھی چیزیں اب تک پڑھی دیکھی، شیطان کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے بھی ہماری بات چیت رہی، مین انعام کیا ہے انسان کا؟ وہ تو ہدایت ہے، وہ تو ہدایت ہے، ہدایت یعنی نہیں، یہ علم ہے. ہدایت یافتہ ہیں، یہ علم ہدایت ہے، یافتہ ہیں. عباد مخلصین میں شامل ہونا. ٹھیک، کیونکہ عباد مخلصین وہ ہیں کہ جن کے اور خدا کے درمیان حجاب سوائے خالق اور مخلوق کے اور دوسرا حجاب نہیں. اچھا، اس کو پھر تو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے یہ تاکہ ڈیٹیل میں انعمت کیا. علیہم کون ہے؟ یہ انعمت علیہم کون ہے؟ ہاں یہ جو بھی خود بتانا پڑے گا. صراط مستقیم پر ہیں. کیا یہ تمام انبیاء کو بھیجے جائیں گے؟ یہ انعمت علیہم کون ہے؟ جو عباد مخلصین، کیونکہ اس سے بڑا انعام انسان کے لیے نہیں. اس صحیح سے بڑا انعام انسان کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کہ خدا اسے اپنے لیے خالص کر دے. صحیح خدا ماشاء اللہ. انسان کو اتنا قرب عطا کر دے، اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ وہ میکسیمم لیول آف قربت تک خدا سے پہنچ جائے. اور اس کوالٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے مخلصین سے. اور مخلصین کا وہ مقام ہے کہ جس کے آگے شیطان نے بھی ہاتھ جوڑ لیے. اچھا، اس نے پہلے دن سے ہی ہار مان لی، اس کو کیسا پتا لگا کہ یہ اس سے یہ بات پتا ہے نا کہ جنہیں خدا نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، میں وہاں کیا کروں گا؟ نہیں تو اس کو پتا تھا، یعنی اس کہ کو ایسی بات جیسے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے قبل، اس کے بعد اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا. یعنی چیز بعد میں دیکھی، اس کی ابتدا اور انتہا اور معیت میں خدا پہلے دیکھا. آپ ایسے بندے کو شیطان کہاں سے بہکائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے. شیطان کیا کرے گا اس کے پتا کیسا آگے؟ لگا کہ ایسے ایسے بندے بھی انسان ہو گئے؟ اگر اس کو پتا ہوتا ہے ایسے بندے ہیں تو وہ سجدہ تو کر لیتا نا وہ. جی نہیں خیر چھوڑیں، اب شیطان سے پوچھنا پڑے گا یہ جا کے. اب میں کیا بتاؤں اس کو. نہیں، اگر اس کو پتا تھا کہ ایسے بندے بھی ہو سکتے ہیں تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ مخلصین کے علاوہ میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. بظاہر شیطان کو بڑی بہت بات کچھ ہے. پتا تھا، بظاہر شیطان کو بہت کچھ پتا تھا رائٹ فرام دا بگننگ. اچھا جی، اسے یہ بھی پتا تھا کہ بنی آدم کا ایک انجام ہے، اسے یہ بھی پتا تھا کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کو یعنی فضول میں خلق نہیں کیا گیا ہے، اس مخلوق کو سب پتا تھا. تبھی تو اس نے کہا کہ مجھے یوم مبعث تک کی مہلت دے. پھر چیزیں ہیں اس کے پاس، کیونکہ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ابھی تو آدم زمین پہ بھی نہیں آئے، ابھی سے یوم بعث کی بات کیسے کر رہا ہے وہ؟ بالکل بالکل بالکل. تو چوتھی مثال تو یہ بھی ہو گئی، ابلیس کی چوتھی مثال یہ بھی ہو گئی، اتنا کچھ جاننے کے بعد، اتنا مقرب ہونے کے بعد پھر وہ گر گیا. یہ چوتھی مثال ہو گئی. لیکن میں نے تو ساری مثال انسانوں کی دی ہے. ہاں آپ نے انسانوں کو. یس آف کورس. جی چلے ٹھیک ہے. تو آپ سب حضرات، اچھا میں ایک بات اور بھی آپ لوگوں سے وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہماری جو بہنیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا انہیں جھجک فیل ہوتی ہے، اور ویسے رضوان صاحب اور شہزاد صاحب آپ دونوں جو ہے نا ذرا ان کو بھی، ہماری جو محترم خواتین ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا اور سوال کرنے کا موقع دیں، انکریج کریں. موقع دیں. ہاں تو میں یہ ایک بات چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا ایک ذرا فیڈ بیک، ہم نے جتنے بھی تقریباً 30 ہمارے نشستیں ہو گئی الحمدللہ، تو ایک اس کا یہ بنائیے اور یہ ہمیں بتائیے کہ واقعاً آپ لوگ اس ساری گفتگو سے خود کہیں پہنچ رہے ہیں، آپ میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، آپ اپنے اندر سبل سلام اور اس قسم کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، یا اٹ از جسٹ لائک این اکیڈمک ایکٹیویٹی؟
نہیں سر، یہ اکیڈیمک ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں تو مستقل سفر ہو رہا ہے، اور بالکل حق و باطل کی پہچان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر جو تبدیلیاں لانے ہم نہیں لا رہے اس حساب سے جس حساب سے ہمیں لانی چاہیے، اور وہ پھر وہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم تو ابھی کسی لیول پہ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ انشاءاللہ۔ جب ایکسپٹ ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ پھر گریجولی آپ میں پھر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ہم جو بھی مطلب آپ کے لیکچرز کے تھرو جو بھی باتیں ہمارے اندر آتی ہیں تو اس کو پھر ہم آگے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ نان پریکٹیکل تو نہیں لگتا آپ کو یہ سب کچھ؟ نہیں، کیونکہ سب پریکٹیکل ابھی تو ہمارے معاشرے کے حوالے سے جو ہے نا یہ چیزیں بڑی افسانوی ہیں۔ بلکہ اس طرح زیادہ میں جو دیکھتی ہوں، پھر میں جس طرح سے ہمارے ہاں عزاداری کو کیا جاتا ہے یا جس طرح سے ہمارے ہاں دیگر عبادات کو انجام دیا جاتا ہے یا جو محافل انجام دی جا رہی ہوتی ہے، محفلیں دی جا رہی ہوتی ہیں، ایون لیکچرز بھی ہمارے جو دیگر ہو رہے ہیں آن لائن، تو اس میں معیار اور پیمانہ کیا ہے اور اس کی ہم کس طریقے سے ہم خود کیسے جسٹ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو، اور ہم خاموش ہیں، بہت سارے مقامات پر ہم نہیں بول پاتے لیکن جو ہے وہ غلط کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کمی لگتی ہے کہ کس طریقے سے اس میں سدھار پیدا کیا جائے، پہلے تو اپنے اندر اور پھر اجتماعی طور پر۔ کیونکہ یہ مراقبت میں نا یہ بہت ضروری ہے، نگرانی میں، کہ آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس میں انوالو ہیں، تو بھائی اس کا حاصل اصول کیا ہے، وہ اس سے ہم بن کیا رہے ہیں، کیونکہ اب زور اس پر ہی جانا چاہیے نا، یہ اس پر زور کم جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر زور زیادہ جائے گا کہ ہم کیا بن رہے ہیں، سر اس کی اصل اہمیت ہے۔ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ٹرانسفارمیشن تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو مطلب معرفت یا پہچان کی طرف رجوع ہوئے ہیں، اور اب اس کو دیکھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھی ابھی تو ہم، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ پہلے دیکھنے کا انداز بدل گیا چیزوں کا، ہر چیز کا، اور سمجھ بھی آ رہی ہے، اس کی لاجک بھی سمجھنے لگے ہیں، لیکن جو اب ٹرانسفارمیشن ہے وہ تو میرا خیال ہے ابھی شروع یہ نہیں تو ہوئی فار ہے، ایور ابھی ہے، تو یہ تو شناخت ہے۔ فار ایور ہے، ٹرانسفارمیشن تو فار ابھی ایور تو ہم ہے۔ شناخت کے لیول پر چلے جا رہے ہیں، اور ابھی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ ابھی ہم پہلے کرتے رہے وہ ہم کیا کرتے رہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اب اس کی طرف مطلب اس میں کچھ باتیں روایتیں نا ائمہ علیہ السلام کی بہت حوصلہ افزا ہیں، کہ یعنی جس سے میں ایک نتیجہ اخذ کروں کہ اگر ہم نے دنیا کی زندگی میں بات سمجھ لی نا کسی بھی سٹیج پر کہ بھئی اصل معاملہ کیا ہے، اور ہم دل و جان سے صحیح کے پیچھے لگے، جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ زندگی کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، باقی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، کسی سے ضد بحث نہیں ہے، کسی کے ساتھ مناقشہ آرائی نہیں ہے، تو یہ والا جب آپ کا اگر آپ اس ٹریک پر آ جاتے ہیں نا تو آپ کو پھر انشاءاللہ اس دنیا سے نکل بھی جائیں گے نا، اس دنیا سے نکل بھی جائیں گے تو بھی آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی۔ یعنی ایک حدیث میں نے پڑھی بڑی بہت ہی حوصلہ افزا ہے، کہ جو ہمارا شیعہ یعنی واقعاً جو شیعہ کے اس پر آ گیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں قرآن نہیں سیکھ پایا، تو خدا قبر میں ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ اس کو قرآن سکھاؤ، اور وہ قبر میں اس کی تعلیم قرآن جاری رہتی ہے، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر یہ بندہ مومن جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کو کہا جائے گا اقرأ و ارقا، پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا، ارقا ترقی ارتقا کرتا جا، پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا، اور بے شک جنت کے درجات قرآنی آیات کے مطابق ہیں، عدد کے مطابق، بہشت کے درجات آیات قرآنی کے عدد کے مطابق۔
تو اس ٹریک پر اگر ہم آ جائیں نا انشاءاللہ آ جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مطلب مرتے دم تک تو کیا ہم خاص تیر مار لیں گے، اتنی زندگی برباد کر دی، اتنی زندگی برباد کر دی، اب کیا کر لیں گے؟ اب کیا کر لیں گے؟ ہاں بس یہ اب تو کوشش ہے کہ شاید تو لیکن رستے پہ لگ جائے۔ یہ بہت حوصلہ افزا ہے، یہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ اگر آپ نے اپنا رخ بھی اس طرف کر لیا نا صحیح سے، اور مطلب خدا سے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، اور اپنی نیت کو بیان کر دیا کہ نہیں اب ہم واقعاً پورے اخلاص کے ساتھ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کم ٹو می، میرے پاس آؤ، میں انشاءاللہ یعنی کہ میں تمہاری ساری مسائل حل کر دوں گا، آگے بھی حل کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت انکریجنگ ہے۔ اسی پر تو بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اسی کی رحمت پر تو بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ورنہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی 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 وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، پھر اجازت انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ جی رضوان صاحب۔ جی جی بالکل انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ رضوان صاحب نے کہیں ناراض ہو کے تو نہیں میوٹ کیا ہے؟ نہیں رضوان صاحب ہیں۔ سر فیڈ بیک کیا ریسرچ پہ دینا ہے یا بس آپ لوگ بتائیں نا، یعنی کیونکہ اس میں جو میں اسی بات سے پریشان ہوتا ہوں نا کہ ایک چیز عادت نہ بن جائے، یعنی مجھے جس بات میں سب سے زیادہ الجھن ہوتی ہے نا وہ اسی بات سے ہوتی ہے کہ ہمارے چیزیں جیسے عزاداری ہماری عادت بن گئی، نماز ہماری عادت بن جاتی ہے، اور وہ ہم ایک روٹین میں کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ اب یہ ٹرانسفارمیشن والا ضرورت والا فلسفہ سمجھ چکے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی، جبکہ امام علیہ السلام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز پچھلی نماز سے بہتر ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مجھے بس ڈر اس بات کا لگتا ہے، اس لیے میں اس چیز کو بار بار آپ کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیے۔ ٹھیک ہے چلیں پھر، بہرحال فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی سر انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سر، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔